السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال تھا، نماز پنجگانہ کی رکعات کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہ ایک اہم سوال ہے جس کے بارے میں ہمیں عمومی طور پر تو پتہ ہے، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے اس کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز فجر جو ہے وہ اس کی رکعات، اس میں دوستو ہمارے پاس جو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے فرض رکعات جو ہے وہ 2 ہیں، یعنی 2 رکعتیں نماز فرض ہوں گی، اور باقی 2 رکعت جو ہے اس کے میں اندر جو پڑھی جاتی ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی مختصر پڑھتے تھے۔ یہ 2 رکعتیں نماز سنت مؤکد ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ یہ اس قدر تاکید ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ واجب کے قریب قریب بنتی ہے۔ اس لیے سمجھ لیں کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت نماز فرض ہوگی اور 2 رکعت نماز سنت ہے، اور یہ سنت جو ہے اس کو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے، سفر میں یا کسی اور موقع پہ اس کو چھوڑنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی۔ اب آ جاتے ہیں نماز ظہر کی طرف۔ تو دوستو اس میں نماز فرض جو ہے چونکہ ظہر کی، اس میں 4 رکعات نماز فرض ہیں۔ اس کے علاوہ نماز فرض سے پہلے 4 رکعت جو ہے نماز سنت مؤکد ہے، اور 2 رکعت فرض کے بعد نماز سنت مؤکد ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز میں 4 فرض ہیں اور 6 سنت مؤکد ہے۔ فرضوں سے 4 رکعت سنت مؤکد پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور فرضوں کے بعد بھی 2 سنت مؤکد بعد میں پڑھی جاتی ہیں۔ البتہ بعض لوگ جو ہے جتنے مرضی اس کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو احناف ہیں وہ نماز سنت مؤکد کے بعد بھی 2 نفل پڑھتے ہیں، وہ عمومی طور پر 12 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن اس کا کم از کم نصاب جو ہے وہ اگر بہت زیادہ مصروفیت ہے تو 4 رکعت تو ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن اگر عام روٹین کی صورتحال ہے تو اس صورتحال میں آدمی کو کم از کم 10 رکعت نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں دوستو نماز عصر کی طرف۔ تو عصر کی جو ہے فرض رکعتیں جو ہے وہ 4 ہیں، 4 رکعت نماز فرض جو ہے رکعت ہے، اور اس میں 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکد ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نے ان رکعتوں کی تاکید نہیں کی۔ ایک بڑی اہم سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اکثر لوگ ہیں سنت مؤکد تو پڑھ لیتے ہیں، اور سنت غیر مؤکد جو ہے اس کو اگر ان کے پاس وقت ہو بھی تو آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک اہم سی بات بیان کرنا ضروری ہے کہ سنت نفل کی بات سے ہٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کا ادب رکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی مسجد میں آئے اور باوضو ہے اور اس نے وہاں پہ بیٹھنا ہو تو اس کو کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ تو دوستو جو آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، اگر وہ مسجد میں اس کے پاس کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہو تو فرض سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس میں 2 رکعت ضرور پڑھے، ادروائز 4 رکعت اگر وہ غیر مؤکد پڑھے گا تو اس کی وہ نماز تحیۃ المسجد آٹومیٹیکلی ادا ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں نماز مغرب کی طرف۔ تو مغرب کی ٹوٹل دوستو 3 فرض ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر فرض ہیں، جو ان کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے، اور اس میں کسی طرح کی معافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ 2 سنت مؤکد ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت تاکید کی ہے، اور اس کے علاوہ اگر مزید آپ نوافل پڑھتے ہیں، بعض لوگ نماز اوابین پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، تو وہ آپ اپنے جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 5 رکعت جو ہے وہ لازماً پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر بہت زیادہ تاکید ہو، مجبوری ہو، ایمرجنسی ہو تو 3 فرض بندہ پڑھ لے اور 2 رکعت سنت مؤکد بھی چھوڑ سکتا ہے اس صورت میں، لیکن یہ معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نماز عشاء کی طرف۔ تو نماز عشاء کے دوستو 4 فرض ہیں جو کہ لازمی ہیں، فرض ہیں، آدمی کی صورت میں معافی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے فرضوں کے بعد 2 سنت مؤکد ہیں، اور ٹوٹل یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 6 ہو گئی، اور 3 وتر ہے، اور جو آپ نے واجب ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں، وہ آپ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، چاہے آپ تہجد کے بعد ان کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں 4 سنت غیر مؤکد ہیں جو کہ نماز فرض سے پہلے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن یہ غیر مؤکد سنت اگر بندہ نہیں بھی پڑھتا
تو اس کے اوپر کوئی ایسی سرزنش نہیں ہے، کوئی اس کے گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے وقت میں آ جاتا ہے کہ اس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت ہو تو کم از کم وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھے، اور اگر وہ تحیۃ المسجد نہیں بھی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو تحیۃ المسجد آٹومیٹکلی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سنت غیر موقع ادا کر لی جائیں اگر وقت ہو تو، تاکہ تحیۃ المسجد کی نماز اس میں شامل ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ باقی نوافل جتنے دوستوں اس میں پڑھ سکتے ہیں نماز فرض کے بعد یعنی اور سنت موقع کے بعد، لیکن یہ جو ٹوٹل نصاب جیسے میں نے کہا کہ 4 فرض اور 2 سنت موقع یہ تو اکٹھے پڑھنا ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ نوافل پڑھنا چاہیں تو مرضی ہے، اور وطر ہے تو آپ چاہیں تو سنت موقع کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا کچھ نوافل پڑھنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو نماز تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جو آدمی باقاعدہ نماز تہجد پڑھنے والا ہے۔ یہ بیٹا نمازوں کے جو ارکات ہیں یہ ٹوٹل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کو بس یہی گزارش ہے کہ یہ نوافل جو ہیں نماز کو خوبصورت بناتے ہیں، ان میں لذت پیدا کرتے ہیں، آدمی کا جو ہے خشوع اور خضوع بڑھتا ہے، اور نماز اگر وقت ہو تو ان کو نوافل کو ضرور ساتھ ملانا چاہیے۔ اور سنت موقع میں نبی علیہ السلام کی جو کہ تاکید ہے، یہ ٹوٹل 12 رکھتے ہیں جو سنت موقع ہیں، جو 2 فجر میں آتی ہیں، 6 ظہر میں آتی ہیں، 2 مغرب میں اور 2 عشاء میں۔ تو یہ ہے ٹوٹل بیٹا نمازوں کا رکعات کا نصاب جو ہے۔ صحیح، امید ہے ویورز آج آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اپنے عزیز و اقارب سے اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نیو ہیں اس چینل پر تو اس کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔